بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زبان افہام و تفہیم کا ایک وسیلہ ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی مدد سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے افکار و خیالات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ انسانی زندگی میں زبان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زبان کے وسیلے سے ہم ایک دوسرے پر اپنا ماضی الضمیر ظاہر کرتے ہیں۔ انسانی اظہار خیال کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 تقریری، نمبر 2 تحریری۔ انسان نے علم و حکمت اور دانائی کو تحریر اور تقریر دونوں ذرائع سے آنے والی نسلوں میں منتقل کیا ہے، لیکن لکھتے ہوئے لفظ کی بولے جانے والے الفاظ کی نسبت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ انسان بولتے ہوئے اپنے انداز، جذبات اور اظہار کے تمام وسیلوں سے اپنی بات دوسروں تک بآسانی منتقل کر دیتا ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے ہم کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ، کہیں ہمارا انداز سوالیہ ہوتا ہے تو کہیں ہم خوشی اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تحریر کا فن ایجاد ہوا تو اس میں یہی کام لفظوں اور علامتوں سے لیا جانے لگا۔ تحریر میں جن کی موجودگی بآسانی معنی اور مفہوم کی ادائیگی کرنے لگی، لیکن اگر ہم ان علامتوں کے استعمال سے ہی آگاہ نہ ہوں تو تحریر مسلسل الفاظ کا مجموعہ ہو۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اردو قواعد میں رموز اوقاف۔ رموز اوقاف ایک مرکب ہے جو عربی کے دو الفاظ رموز اور اوقاف سے مل کر بنا ہے۔ رموز رمز کی جمع ہے، رمز اشارے کو کہتے ہیں، اور اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ٹھہرنے یا رکنے کے ہیں۔ رموز اوقاف کے علاوہ انہیں اوقاف قرات بھی کہتے ہیں۔ لغت کے مطابق اس کی تعریف ہمیں اس طرح سے ملتی ہے: The use of standardized marks and signs in writing and printing to separate words into sentences, clauses and phrases to classify meaning. قواعد کی اصطلاح میں ان علامتوں کو رموز اوقاف کہتے ہیں جو دو لفظوں، دو فکروں یا جملوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کریں۔ تحریر میں وقفہ یا ٹھہراؤ کے لیے مخصوص علامتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ مطلب واضح ہو سکے اور تحریر میں الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ ان علامات کے استعمال سے قاری کو عبارت سمجھنے اور پڑھنے میں مدد ملتی ہے۔ تحریر میں یہ علامتیں موجود نہ ہوں تو پوری عبارت صرف مسلسل الفاظ کا مجموعہ بن کر رہ جاتی ہے۔ انگریزی، ہندی اور دوسری زبانوں میں، خاص طور پر اردو زبان کے قواعد میں ان اوقاف اور علامات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی سمجھ میں نہیں آتا، کبھی کبھی تو معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے روکو وقفہ کی علامت ہے، روکو مت جانے دو۔ دوسرا جملہ دیکھیے، روکو مت، پھر وقفہ کی علامت ہے، جانے دو۔ تو مفہوم واضح ہوا۔ پہلی صورت میں کہا ہے روکو مت جانے دو اسے، دوسری صورت میں روکو مت جانے دو۔ اگر یہاں پر یہ علامت نہ ہوتی تو ہمیں بالکل پتہ ہی نہ چلتا کہ یہاں پر رکنا ہے، کہاں پر رکنا ہے، یا بات اپنا جو مفہوم ہے یہ جملہ اس طرح سے ادا نہ کر پاتا۔ تو رشید حسن خان کی تعریف ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان علامتوں کو کہتے ہیں جن کی مدد سے جملے کے مختلف اجزاء کو صحیح طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان کا استعمال ضروری ہے۔ مولوی عبدالحق بھی لکھتے ہیں، اوقاف یا وقفہ ان علامتوں کو کہتے ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی ایک جملے کے حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کریں۔ اگر ہم اس کی تاریخ کی بات کریں تو اردو میں رموز و اوقاف کے سلسلے میں ہمیں پہلی کاوش جو ہے وہ سر سید کے ہم عصر منشی غلام محمد کی نجوم العلامات رسالے کی شکل میں ملتی ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کی طرز پر اردو کے رموز اوقاف بیان کیے۔
ان کے بعد سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جلد 5 میں اپنا نقطۂ نظر بیان کیا اور انہوں نے منشی غلام محمد سے اختلاف کیا اور انگریزی میں علامات کو بہتر قرار دیا۔ مولانا حالی نے یادگار غالب میں پہلی مرتبہ شعوری طور پر رموز اوقاف کا استعمال کیا۔ اس کے بعد مولوی نظام الدین حسن نے 1900 میں رموز اوقاف پر ایک رسالہ شائع کیا اور 1902 میں اوقاف العبارت کے نام سے کتاب لکھی، جس کی طباعت 1904 میں نول کشور نے لکھنؤ سے کی۔ اس کے بعد رسالہ کہکشاں لاہور سے امتیاز علی تاج کے والد سید امتیاز علی نے نکالا اور اس میں رموز اوقاف کو رائج کرنے کی تجویز پیش کی۔ رسالہ اردو کے اکتوبر 1922 کے شمارے میں پروفیسر زور خان نے رسم الخط اور رموز اوقاف پر کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز دی۔ پروفیسر نعیم الرحمن الہ آبادی نے رسالہ اردو میں اپریل 1923 میں رموز اوقاف کے استعمال کے حق میں ایک زبردست مضمون تحریر کیا۔ اردو میں علامت گزاری کی ترویج کے لیے 1923 میں 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ کمیٹی کے ارکان میں ڈاکٹر عبدالستار صدیقی، مولانا عنایت اللہ، سید ہاشمی فرید آبادی، مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی، مولوی سجاد، سید احمد علی اور مولوی عبدالحق شامل تھے۔ موجودہ اردو میں رموز اوقاف انگریزی سے مستعار لیے گئے ہیں، جیسا کہ پہلے واضح کیا گیا ہے، جن کو ہم انگریزی میں پنکچویشنز کا نام دیتے ہیں۔ فارسی میں ان علامات کو علامت گزاری کہا جاتا ہے۔ اگر ان علامات کا استعمال درست کیا جائے تو عبارت اور اشعار کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ان علامتوں کو استعمال کرنے سے تحریر کے لیے دلکشی، خوبصورتی کا باعث بنتی ہیں۔ یہ علامات کچھ اس طرح سے ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، فجائیہ، ندائیہ کی علامت کو سین، خط، واوین وغیرہ۔ سکتہ، اگر ہم سکتہ کی بات کریں تو اس کے معنی ہے رکنا، ٹھہرنا۔ جملے میں مختلف اسماء کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً 145 ہجری میں جب علوم کو رواج عام حاصل ہوا تو وہ کون سے علوم تھے؟ نحو، معنی، لغت، فقہ، حدیث، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کی متعلقات تھے۔ تو جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں؟ سکتہ کی علامت لگائی گئی تھی، جس کو ہم انگریزی میں کوما بھی کہتے ہیں۔ اگر نحو کے بعد معنی میں نحو اور معنی کے درمیان یہ علامت نہ ہوتی تو ہم سمجھتے کہ نحو معنی ایک ہی لفظ ہے۔ وقفہ، وقفہ کے معنی رکنا ہے اور یہ تھوڑا سکتہ سے زیادہ رکنا ہوتا ہے۔ اس میں جب سکتے سے زیادہ ٹھہرنے کی ضرورت ہو وہاں وقفہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ علامت چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی جملے کے لمبے لمبے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے۔ وقفہ کی علامت جملے کے مختلف اجزاء پر زیادہ تاکید دینے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا تم آؤ گے تو ہمیں خوشی ہوگی، نہ آؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا۔ جملے میں مختلف اسماء کو الگ کرنے کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ رابطہ، اس کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جہاں جملے کی کسی سابقہ بات یا خیال کی تشریح یا تصدیق کی ضرورت ہو۔ تمہیدی جملے کے بعد اور کسی مختصر مقولے یا کہاوت کو بیان کرنا مقصود ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ جملے کے دو الگ الگ حصوں کے درمیان ربط پیدا کرنا۔ مثلاً بقول شاعر، زندگی ایک دلچسپ بھول بھلیاں ہے، تو شاعر کا قول یہاں پر ہم رقم کرنے جا رہے تھے تو اس کے لیے رابطہ کی علامت لگائی گئی۔
اور جب ہم کال کو رقم کرتے ہیں وہ بھی ہم واوین میں کرتے ہیں، جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ میں نے اس کو قائل کرنا چاہا، ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ مطلب کیا قائل کرنا چاہا؟ رابطہ کی علامت کہ وہ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں۔ انسان چل سکتا ہے، اڑ نہیں سکتا۔ تفصیلیہ، یہ لفظ تفصیل سے نکلا ہے، جس کے معنی تشریح کرنا کے ہیں۔ یہ علامت کسی بھی بات سے متعلق تفصیل درج کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ مثلا رموز اوقاف مندرجہ ذیل ہیں: سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ وغیرہ۔ یہ واقعہ دراصل اس طرح سے ہے، آگے تفصیل درج کرنی ہے۔ بارش کا موسم تھا، میں گھر سے 10 بجے نکلی، بس سٹاپ پر پہنچی تو دیکھا۔ پھر جہاں بھی ہمیں کسی بھی قسم کی تفصیل درج کرنی ہے، بتانا ہے کہ میں نے آج کتابیں خریدی، ان کی فہرست یہ ہے، یا پھر آج ہم نے کھانے میں یہ پکایا، اور اس کی تفصیل بتانی ہو ریسیپی کی، تو ہم تفصیلیہ کی علامت لگاتے ہیں۔ ختمہ، انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ یہ علامت جملے کے اختتام اور مخففات کے درمیان استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا میں نے کھانا کھا لیا ہے، جملہ ختم ہوا، کھانا کھا لیے، تو وقفہ ختمہ کی علامت، کیونکہ جملہ ختم ہو گیا۔ میں آج اسلام آباد پہنچ جاؤں گی، یہاں پر یہ ایک مکمل جملہ ہے، اس لیے یہاں پر سامنے ختمہ کی علامت لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سے مخففات، جس طرح سے MA، LLB، MBA، PhD، ہم ان کے درمیان مخففات لگائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اردو میں، کیونکہ ہم نے یہ انگریزی سے لیے ہیں نا، پنکچویشنز جو اردو کے رموز اوقاف ہیں، یہ ہم نے انگریزی سے لیے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بتایا۔ تو انگریزی میں M.A لکھا جاتا ہے، تو ہم نے اردو میں بھی ویسے ہی مستعار لے لیے۔ لیکن اگر ہم انہیں MA بغیر ختمہ کی علامت کے بھی لکھیں گے تو وہ غلط نہ ہوگا، ٹھیک ہوگا، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے۔ واوین، جب کوئی اقتباس درج کرنا ہو یا کسی کا قول نقل کرنا ہو تو اس کے آغاز اور اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے، جس کو انگریزی میں انورٹڈ کوماس بھی کہتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا کہا ہے، وہ واوین میں لکھا گیا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سب میں بہتر وہ ہے جو علم سیکھے اور سکھائے۔ جو ان کا قول تھا، جو ان کا ارشاد تھا، جو ان کی حدیث ہے، ایگزیکٹ ورڈز کاپی ہوتے ہیں واوین میں۔ جو کسی دوسرے کی بات ہے ہم اس کو واوین میں لکھتے ہیں۔ لکھتے ہوئے جب ہم کسی دوسرے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو واوین لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بات کسی دوسرے کی ہے۔ ندائیہ یا فجائیہ، کسی کو مخاطب کرنا ہو، پکارنے کے لیے یا پھر متوجہ کرنے کے لیے ندائیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، جس طرح سے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم، تو ندائیہ کی علامت استعمال کی۔ فجائیہ، جذبات، احساسات کو ظاہر کرنا مقصود ہو تو یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ اس میں محبت، نفرت، حقارت، خوف، تعجب، غصہ وغیرہ کا اظہار کرنا جیسے جذبات شامل ہیں۔ مثلا کاش، پھر یہ علامت لگائی گئی ہے، کاش تم محنت کرتے، اوہ اب کیا ہوگا، حیرت کا اظہار ہے نا، خوف، ارے یہ کیا ہو گیا، واہ ہم کامیاب ہو گئے۔ تو ہم اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ ندائیہ یا فجائیہ کی علامت۔ استفہامیہ، انگریزی میں اس کو سائن آف انٹروگیشن، کوسچن مارک، فارسی میں اس علامت کو سوال اور عربی میں علامت الاستفہام بھی کہا جاتا ہے۔ سوال کرنے یا حال معلوم کرنے کے لیے سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے، جس طرح سے کیا آپ خوش ہیں؟ سوال ہے نا، تو سوالیہ علامت۔ تحریر میں جب یہ علامت ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔
کیا آپ نے کھانا کھایا؟ اسی طرح سے حروف استفہامی کی صورت میں بھی یہ علامتیں لگائی جائیں گی. مثلا کیوں، کیوں کے بعد ایک سوال ہے، کیوں، ایسا کیوں ہوا، سوالیہ نشان، کیا، کب، کون، کیسے وغیرہ. کوسین. عبارت میں ایسا جملہ یا بیان جس کا اصل مضمون سے تعلق نہ ہو، اسے کوسین میں لکھا جاتا ہے. مثلا احمد کے والد جو ڈاکٹر ہیں کل سعودی عرب جا رہے ہیں. ان کی بیٹی جو میری ہم جماعت ہے بھی ان کے ساتھ جائے گی. یہاں پر عبارت میں جو ڈاکٹر ہیں اس کی ضرورت نہیں تھی. ویسے ہی وضاحت کے لیے لکھا تو جو چیز ہم نے غیر ضروری محسوس ہو جملے میں، اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن پھر بھی لکھ دینا بہتر ہوتا ہے. تو احمد کے والد اب یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں، آپ کی وضاحت کے لیے کہ وہ ڈاکٹر ہیں. جملے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس وضاحت درکار تھی، اس لیے کوسین میں لکھ دیا. ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ جائے گی، یہ ایک مکمل جملہ ہے. لیکن جو میری ہم جماعت ہے یہ ایک اضافی چیز تھی جس کو بریکٹس میں لکھ دیا تاکہ دوسرے کو پتا چلے کہ وہ والی بیٹی جو میری ہم جماعت ہے وہ جا رہی ہے. عبارت میں کسی لفظ یا ترکیب کے متبادل الفاظ کو کوسین میں لکھا جاتا ہے. جیسے ہمارے ملک کی افرادی قوت مین پاور بے روزگاری کا شکار ہے. اب آپ نے دیکھا کہ متبادل الفاظ یعنی کہ اگر ہم نے ایک اردو کا لفظ لکھ دیا ہے اور وہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا انگریزی لفظ بھی لکھ دیں ساتھ، تو ہم انگریزی جو ہے اردو کے ساتھ بریکٹس یعنی کہ کوسین میں لکھیں گے. اسی طرح نمبر شمار کے لیے بھی کوسین کا استعمال ہوتا ہے، اور اگر کسی شعر کا حوالہ شاعر کا نام دینا مقصود ہو تو اس صورت میں بھی شعر کے اختتام پر کوسین میں تخلص لکھا جاتا ہے. علامت حذف. جملے کو مختصر کرنے کے لیے یہ علامت لگائی جاتی ہے. جب لکھنا مناسب نہ ہو، عبارت کی جگہ نقطوں کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی علامت حذف کا استعمال اس صورت میں کیا جاتا ہے جب اپنے مقصد کی عبارت کو تحریر کیا جائے اور بے مقصد عبارت کی جگہ یہ علامت لگا دی جائے. مثلا تم ایسا مت کرو ورنہ، آگے علامت لگا دی، جگہ چھوڑ دی. اسی طرح ہم بہت سے مثالیں لے سکتے ہیں. اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جہاں پر ہمیں جس عبارت کی ضرورت ہے، ہم کسی کا کال لے رہے ہیں، ہم کسی کی بات لے رہے ہیں، یا کسی کی کتاب سے کوئی اقتباس لے رہے ہیں، تو وہ اقتباس اتنا طویل ہے کہ ہمیں شروع سے تو اس اقتباس کی ضرورت ہے، اس کے بعد درمیان میں جو تفصیل دی گئی ہے اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں پر ہم حذف کی علامت لگا دیں گے اور آگے کی جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ کاپی کر لیں گے. تو ایسی صورت میں علامت حذف لگائی جاتی ہے. تو اس لیکچر کے لیے یہ جو سلائیڈز بنائی گئی ہیں، پاور پوائنٹ پریزنٹیشن بنائی گئی ہے، اس کے لیے میں نے قواعد اردو مولوی عبدالحق کی کتاب اور ان کتابوں سے رہنمائی لی ہے. آپ نے سنا، آپ کا بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوب محنت کریں، ملک کا نام روشن کریں، سدا سلامتی ہو. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.